حدیث پاک کا مفہوم ہے جس گھر میں تصویر ہوگی وہاں رحمت کا فرشتہ نہیں آئے گا. اب ہم نے پڑھی بھی، ہم نے سنی بھی، نہ پڑھ کے عمل کیا نہ، لیکن انہوں نے جب پڑھی انہوں نے کہا اچھا ان کے نبی کہہ رہے ہیں جس گھر میں تصویر ہوگی رحمت کا فرشتہ. انہوں نے پھر کیا کیا حضرت جی، ہمارے گھروں میں تصویر بھیجنے کے لیے انہوں نے ہر پروڈکٹ پہ تصویر بنا دی ہے. مثال کے طور پہ اب بازار سے نیڈو دودھ کا ڈبہ خرید کے لائے نا، اس پہ بھی تصویر ہے. اب بازار سے دانت صاف کرنے کے لیے ٹوتھ پیسٹ لے کے آئے نا، اس کے ڈبے پہ بھی تصویر ہے. اب بازار سے شیمپو خرید کے لائے نا، اس کے ڈبے پہ بھی تصویر ہے. اب بازار سے اپنے بچے کو پہنانے کے لیے پیمپر لے کے آئے نا، اس کے پیکٹ پہ بھی. کبھی سوتی قوم میں سے کبھی کو بولا ہے بھائی میں نے اپنے بچے کو دودھ پلانا ہے، اس پہ تصویر کا کیا تک ہے؟ میں نے اپنے دانت صاف کرنے ہیں، اس پہ تصویر کا کیا تک ہے؟ میں نے صابن سے منہ دھونا ہے، اس کے ریپر پہ تصویر کا کیا تک ہے؟ میں نے اپنے بچے کو پیمپر پہنانا ہے، اس پہ تصویر کا کیا تک ہے؟ انہوں نے ہر گھر میں تصویر بھیجی ہے، لیکن ہم سوئے ہوئے ہیں. وہ کام کر رہے ہیں اور ہم جس طرح کام کرنا چاہیے ہم کام اس طرح نہیں کر رہے. اس لیے حضرت کام کی طرف آؤ حضرت. اب تو اگر کام نہ کیا تو بہت زیادہ نقصان ہو جائے گا. اور حضرت اگر آپ کام کی بات کرتے ہیں نا تو ہمارے حالات اتنے خراب ہیں کہ ہمیں آج تک کھانا کھانے کا طریقہ بھی نہیں آیا. شادیوں پہ دیکھتے ہیں نا آپ حضرت، کو بکھرا کو چکن تو ان کو جنت سے چکن آتا ہے حضرت، میرے لیے پکایا ہے آپ کے لیے، لیکن ہم اس طرح اٹھ کے ٹوٹتے ہیں حضرت اس چکن پہ، اس سالن پہ، اس فرنی پہ حضرت، اوپر بھی گرا لیتے ہیں، کپڑے بھی خراب کرتے ہیں. تو پھر مجھے دکھ ہوتا ہے کہ 75 سال ہو گئے آج تک ہمیں کھانا کھانے کا طریقہ بھی نہیں آیا حضرت. کیوں؟ کام ہوا ہی کوئی نہیں. اگر کام ہوا ہوتا تو کم از کم قوم کو کھانا کھانے کا طریقہ تو ہوتا نا. اتنا عرصہ گزر گیا ہمیں آج تک کھانا کھانے کا طریقہ نہیں آیا کوئی بھی. قوم ادھر کی ادھر ہی کھڑی ہے. میرا روز کا کام ہے حضرت، بس دکھی دل لے کے اٹھتے ہیں حضرت. سونی محفل جی، 2.5-3 گھنٹے کی محفل، بعد میں ظاہر ہے لنگر بٹے گا، وہ چاولوں کا ایک شاپر ہوگا یا کچھ بھی ہوگا، لیکن کیا ہے حضرت، وہ چاولوں کا ایک شاپر لینے کے لیے ہم سب کچھ بھول جائیں گے حضرت. دھکے بھی پڑیں گے، کپڑے بھی پھٹیں گے، کھینچا تانی بھی ہوگی، گالم گلوچ بھی ہوگی، ہو سکتا ہے جھگڑا بھی ہو جائے حضرت. پھر میرا سوال ہے کتنے سالوں میں ہوا کیا ہے حضرت؟ یہ دیکھیں نا، اس سے پہلے محفل ہی تھی نا، کیا حضرت کھڑا بنا ہوا تھا. کیا 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 ہے ہم نے اتنے سالوں میں حضرت؟ ہر محاذ پہ فیل ہوئے ہیں حضرت. نہ ہمیں کھانا کھانے کا طریقہ، نہ ہمیں بیٹھنے کا طریقہ، نہ ہمیں اٹھنے کا طریقہ، نہ ہمیں محفل میں آنے کا طریقہ حضرت. نہ میں باپ اچھا بن سکا، نہ میں بیٹا اچھا بن سکا، نہ میں خاوند اچھا بن سکا، نہ میں محلے دار اچھا بن سکا، میں دکاندار اچھا بن سکا، نہ میں گاہک اچھا بن سکا. اس لیے بیٹا کم کرو یار. اور کام یہی ہے کہ تربیت حضرت جی. اس قوم کو صرف تربیت کی لوڑ ہے. اقبال نے تب کہا تھا ذرا سی نم ہو تو مٹی بڑی زرخیز ہے ایسا کی حضرت. لیکن ہوا کیا ہے، ہم نے قوم کو حضرت جی وہ حضرت حلیمہ کی بکریوں سے آگے جانے نہیں دیا حضرت جی. یہ جب ہمارے پاس آئے ہم نے حلیمہ کی بکریوں سے آگے جانے نہیں دیا حضرت. ہم نے کربلا سے کیا لیا سوائے سبیل کے اور کھیر کے اور لنگر کے اور فرنی کے اور بریانی کے؟ کیا لیا ہم نے کربلا سے؟ خدا کی قسم ہے اگر ہم نے کربلا سے کچھ بھی لیا ہوتا تو آج قوم کے یہ حالات نہ ہوتے کبھی بھی. اس لیے حضرت کام کرو حضرت جی، کام کی ضرورت ہے حضرت جی. میں اسپیشلی حضرت جتنے والد بیٹھے ہیں، جڑا جڑا والد ادھر ہاتھ کھلار کے منہ دسے ہیں جی ماشاء ٹھیک ہے نیچے کر لیں. جتنے والد بیٹھے ہیں حضرت میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ یار اپنے بچوں کی تربیت کرو. ویسے ایک بات، میں اچھا پاکستانی نہیں ہوں نا، سچ ویسے بولنا ہو کام میں، میں اچھا پاکستانی نہیں ہوں نا.
بولو تو صحیح، اچھے پاکستانی ہیں ماشاءاللہ، میں قربان جاواں تہاڈے تے، جے پتر اچھے پاکستانی ہوندے تے پاکستان دا حالات نہ ہوندے کدی بھی۔ ہم نالائق ترین پاکستانی ہیں حضرت، آپ کو اگر میری بات کا غصہ لگتا ہے 1000 بار لگے حضرت، ہم نالائق ترین پاکستانی ہیں حضرت۔ پہلی گل تو پاکستان میں پاکستانی ہے ہی کوئی نہیں، کوئی نون لیگ والا بیٹھا ہے، کوئی پی ٹی آئی والا بیٹھا ہے، کوئی پیپل پارٹی، پاکستانی کیڑا ہوتے؟ اگر پاکستان میں پاکستانی ہوتے تو جس طرح یہ پاکستان کو لوٹ رہے ہیں، پاکستانی لوٹنے دیتے حضرت؟ ہے ہی کوئی نہیں حضرت۔ میں اگر نون لیگ کا تھا تو نون لیگ والوں نے لوٹا تو میں چپ رہا، مگر پیپل پارٹی والا تھا تو پیپل پارٹی والوں نے لوٹا تو میں چپ رہا، کیونکہ میری جماعت ہے۔ اگر میں پاکستانی ہوتا تو حضرت میں کبھی اپنے پاکستان کو لوٹنے نہ دیتا حضرت۔ اس لیے ہم نہ تو پاکستانی ہیں، اور اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم پاکستانی ہیں تو ہم نکمے ترین پاکستانی ہیں حضرت، سچ مچائے مچ حضرت۔ لیکن بس اتنی گزارش کروں گا جتنے باپ بیٹھے ہیں، یار کوشش کرنا تیرا میرا بیٹا نکما پاکستانی نہ بنے، اس کو ایک اچھا پاکستانی بنا۔ جو جو غلطیاں مجھ میں تھی تجھے بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، کوشش کر وہ غلطیاں تیرے بیٹے میں نہ آئیں۔ جو جو تو میں پاکستان کے لیے نہیں کر سکے، کوشش کر تیرا بیٹا کرے۔ یہ ہمارا نصاب ہے نا حضرت صاحب، آپ کبھی کتابیں بچوں کی اٹھا کے دیکھیں حضرت جی، ہمیں الجھا اس طرح کا دیا، ٹائم ہی نہیں کسی کے پاس کہ کوئی دیکھے حضرت جی میرا بچہ کیا کر رہا ہے، میری بچی کیا کر رہی ہے، الجھا اس طرح کا دیا کہ کوئی شاید حضرت اتنے بڑے مجمع میں کوئی ایک ادھا ابو بیٹھا ہو ایسا کہ جو صبح ود فیملی فجر پڑھے حضرت، پھر جناب ناشتہ کرے، وہ کام پہ چلے جائے، بچے اسکول چلے جائیں حضرت، اور جب حضرت مغرب کے بعد یا عشاء کے قریب وہ گھر آئے تو آ کے سب سے پہلا گھر والوں کو سوال ہی یہ کرے کہ پتر فجر کٹھے پڑھ کے گئے ہاں، زور اثر مغرب پوریاں نے نہ ساری ہیں۔ شاید اتنے بڑے مجمع میں کبو بھی ایسا نہ بیٹھا ہوگا، کوئی نہیں۔ ابو کو خود ہی نہیں پتا ابو کی ڈیوٹی کیا ہے، ابو کو خود ہی نہیں پتا ابو کی ذمہ داری کیا ہے، ابو کو خود ہی نہیں پتا ابو نے اولاد کے لیے کیا کیا کرنا ہے، اولاد کے حوالے سے کیا کیا ذمہ داری ہیں ابو کی۔ اب مثال کے طور پہ حضرت یہ جو بیڑا غرق ہوا ہے ہمیں نہیں ہوا حضرت، اس کے پیچھے بہت کچھ ہے حضرت۔ مثال کے طور پہ حضرت کبھی آپ یہ جو چھوٹے بچے ہیں نا، کبھی حضرت آپ ان کی کتابیں دیکھیں نا تو پتہ ان کی کتاب میں کیا پوئم ہے؟ ان کی کتاب میں پوئم ہے چو 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 چا چا گھڑی پہ چوہا ناچا، گھڑی نے 1 بجایا چوہا نیچے آیا۔ یہ پوئم ہے ان کی کتابوں میں۔ ان کی کتابوں میں پوئم کیا ہے؟ ٹوٹ بٹوٹ کے 2 مرغے تھے، پوئم ہے ان کی کتاب میں حضرت۔ کبھی ان کو چوہا پڑھاتے ہیں، کبھی ان کو مرغا پڑھاتے ہیں حضرت، لیکن کیا ہے، ستے ہیں سارے حضرت۔ کوئی نہیں پوچھتا بھائی ان کو کیوں چوہا پڑھاتے ہو، ان کو کیوں مرغا پڑھاتے ہو حضرت۔ پوئم کیا ہے؟ ٹوینکل ٹوینکل لٹل سٹار۔ کیوں بھائی ان کو لٹل سٹار پڑھاتے ہو؟ نہیں بھائی ہم کو لٹل سٹار والے ہیں، اور بھائی ہم بگ سٹار والے ہیں، اور حضرت ابو بکر ہمارے بگ سٹار ہیں حضرت، ہمارے پاس بگ سٹار ہیں، کیوں ان کو لٹل سٹار پڑھاتے ہو حضرت؟ ہاں جی ہاں جی، حضرت عمر فاروق ہمارے بگ سٹار ہیں حضرت، حضرت عثمان غنی ہمارے بگ سٹار ہیں حضرت، حضرت مولا مشکل کشا ہمارے بگ سٹار ہیں حضرت، لیکن بگ سٹار چھوڑ کے کیا پڑھاتے ہیں؟ ٹوینکل ٹوینکل لٹل سٹار۔ کیا پڑھاتے ہیں؟ ہمٹی ڈمٹی سیٹ آن دا وال۔ کیا پڑھاتے ہیں؟ ون واز اے تھرسٹی کرو۔ کدی کان پڑھاندے نے، کدی جناب ککڑ پڑھاندے نے، کدی نچن والا چوہا پڑھاندے نے، تو پھر اس کا نتیجہ کیا نکلا آپ کے سامنے حضرت۔ اللہ حضرت جی جس عمر میں انہوں نے ہمارے بچوں کو چو 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 چاچا پڑھایا نا، کبھی انہوں نے اس عمر میں ہمارے بچوں کو حضرت علی پڑھائے ہوتے تو آج پاکستان پتہ نہیں کہاں سے کہاں ہوتا ہے، لیکن نہیں پڑھائے، لیکن کبھی نہیں پڑھائیں گے۔ کیا پڑھاتے ہیں؟ لٹل سٹار۔ اور میں کہتا ہوں حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شروع کرو اور پیر سید جماعت علی شاہ پہ آ کے بس کرو۔ ان کی کتابیں
ان کے کورس، ان کی کلاسیں ختم ہو جائیں گی لیکن ہمارے سٹار نہیں ختم ہوں گے کبھی بھی. لیکن ان کی ماں نہ مر جائے حضرت اگر یہ ہمارے بچوں کو حضرت علی پڑھائیں. حضرت ان کی ماں نہ مر جائے حضرت اگر یہ ہمارے بچوں کو جعفر طیار پڑھائیں. حضرت دیکھو نا حضرت، جس نے یہ پوئم لکھ ڈالی، چو 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 چا چا گھڑی پہ چوہا ناچا، میں کہتا ہوں اس کے ہاتھ ٹوٹ گئے. اگر وہ ناچنے والے چوہے پہ پوئم لکھ سکتا تھا تو کیا وہ کوئی پوئم حضرت سیدنا امیر حمزہ پہ نہیں لکھ سکتا تھا حضرت؟ اگر اس قوم کو حضرت جی بچپن میں پڑھایا ہوتا کہ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 تلواروں سے لڑا کرتے تھے حضرت، تو شاید قوم کے حالات کچھ اور ہوتے ہیں. اگر اس قوم کو جناب سیدنا زید پڑھائے ہوتے، اگر اس قوم کو جناب سیدنا عبداللہ بن جہش پڑھائے ہوتے حضرت، اگر اس قوم کو جناب مصعب بن عمیر پڑھائے ہوتے حضرت، تو شاید حالات کچھ ہے. لیکن پتہ ہے علی کب پڑھاتے ہیں؟ جدو اندر چوہا بھی بڑھ گیا ہے، جدو اندر حضرت جی ککڑ بھی بڑھ گیا ہے، تو جدو اندر تھسٹی کرو بھی بڑھ گیا ہے، اور اندر جناب ہمٹی ڈمٹی بھی بڑھ گیا ہے. اب حضرت علی کے لیے تو جگہ ہی کوئی نہیں رہی ہے، اتنے اندر ہیں حضرت. پھر کیا ہے؟ اور دوسرا حضرت جی قوم کی بد نصیبی کہ اس قوم نے اگر حضرت علی کو پڑھا سنا بھی تو یا ذاکر کے ہاتھوں سنا یا غطیب کے ہاتھوں سنا. جی اس قوم کو کب حضرت علی بتائے گئے؟ اس قوم کو کب جعفر طیار بتائے گئے؟ اس قوم کو کب جناب سیدنا عبداللہ بن رواح پڑھائے بتائے گئے؟ پھر کیا ہوا؟ اور یہ آپ نا شاید کچھ بندے کہیں نہیں یہ مولوی کیڑے پاس پہ آیا، یہ آج سے 100 سال پہلے اقبال بھی رونا رویا تھا. یہ اقبال کہتا ہے شکایت ہے مجھے یا رب خداوندان مکتب سے، چوہا پڑھا رہے ہیں، ٹوٹ بٹوڑ کے مرغے پڑھا رہے ہیں قوم کو، ہمٹی ڈمٹی پڑھا رہے ہیں قوم کو، پیاسا کوا پڑھا رہے ہیں قوم کو. وہ تب رو کے کہتا ہے شکایت ہے مجھے یا رب خداوندان مکتب سے، سبق ان شاہی بچوں کو دے رہے ہیں خاک بازی کا. یا مجھ پہ غصہ نہ کریں گے مولوی کی بولی جاندہ پہ. یہ اقبال تب رو گیا. وہ کہتا ہے کیوں ان کو ککڑ پڑھاتے، کیوں ان کو چوہا پڑھاتے ہو؟ ان کو ککڑ چوہا نہ پڑھاؤ، ان کو پڑھانا ہے تو حسنین کریمین پڑھاؤ. ان کو پڑھانا ہے تو حضرت عباس علمدار پڑھاؤ حضرت. لیکن قوم کی بدنصیبی کچھ ایسا نہیں پڑھایا. اس لیے بیٹا محاذ بڑے کھلے ہوئے ہیں، فوجی تھوڑے نہیں. اس لیے پتر جتنے نوجوان بیٹھے ہیں میں آپ سب سے کہوں گا 2 رنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو جا یا سنگ ہو جا. پتر ان فیصلہ کرو حسین یا چلو میں نا ہی نہیں، اس مقابلہ سونا ہی نہیں لگتا امام حسین کے ساتھ اس کا نام. فیصلہ پتر کرو حسین یا ہی حسین. نام اس کا سونا ہی نہیں لگا، اس کا کیا مقابلہ حسین پاک سے. اس لیے پتر یہ 2 رنگی نہ کرو حضرت، فیصلہ کرو حضرت جی، اور حسینی بنو اور حسینی رنگ. اب دیکھو نا حضرت جی یہ شادی کارڈ آتا ہے ادھر فیصل آباد میں بھی، امیر شہر ہے ماشاءاللہ، اللہ کی رحمت ہے بڑی ہے. تو ادھر شادی کارڈ پہ لکھا تو نہیں ہوتا کہ نویں کپڑے پا کے آئیو، ویسٹ کوٹ پا کے آئیو، نہا کے آئیو، خوشبو لا کے آئیو، شیو کروا کے آئیو، جے داڑھی رکھی دے تے خط بنوا کے آئیو، نویں جتی پا کے آئیو، نویں نہیں تے پرانی پالش کر کے. کچھ نہیں نہ لکھا ہوتا. لیکن پتر ہم سب کچھ کر کے جاتے ہیں. ادھر لکھا ہوا ہے کہ جب بھی ذکر مصطفیٰ کی محفل میں آنا وضو کر کے آنا اور سر پہ ٹوپی اوڑھ کے آنا. جی لیکن دیکھ لو حضرت کنیا سراں دے ٹوپی. اور میں اب ایک دکھ اپنا رونے لگا ہوں آپ کے. ہم تو نہیں جی دیکھتے نہ اللہ ہمیں دکھائے. آپ بچوں سے ہم سنتے ہیں کہ سکھ بھی فلمیں بنا رہے ہیں، اور ہو کیا رہا ہے کہ سکھوں کی فلموں میں سکھوں کا ہیرو بھی سر پہ تسی بولو پگڑی پہن کے آ رہا ہے. اور چلے ہو انہوں نے فلموں چ اپنے بابے دی پگڑی نہیں چھڑی، تسی محفلاں جی چڑھ چڑی.
انہوں نے فلموں میں اپنے بابے کی پگ تم نے محفلوں میں چھوڑ دی. دیکھو نا کتنا کام ہونے والا ہے اس میں, کیونکہ آپ کا بھی قصور ہے اس میں, قصور ساڈا سٹیج والے دے. اسی بھی ڈر جانے ہیں کہ ہوں میں پگ لو ٹوپی لو کے کئی نے ناراض ہونا میریاں پرچیاں جاندیاں رہنیاں. اسی بھی ڈر جانے ہیں نا, وہ پرچیاں مروا چڑھدیاں نے, کیونکہ میں ہوں آخیا تو کنیاں نے ناراض ہونا یار ویکھو میں میرے کول بیٹھا میرا لحاظ نہیں کیتا. وہ بھائی ٹھیک ہے تجھے آج ہو سکتا ہے میری بات کا غصہ لگا ہو, لیکن میں نہیں ایسا کچھ موقع کہ بروز قیامت ہو تیرا ہاتھ ہو اور مصباحی کا گریبان ہو اور تو اللہ کی بارگاہ میں کہی اللہ نے پوچھ میں سٹیج تے لاگے بیٹھا سا نے کیوں منو ٹوپی الو نہیں کیا ہے. ٹھیک ہے نقصان میرا ہو گیا, پرچیاں میریاں ماریاں گئیاں, لیکن دکھ ہے جی. اور حضرت صاحب میں جب کبھی کسی محفل پہ جاؤں نا, ویسے شادی پہ نکاح پڑھانے ویسے تو بہت کم موقع آتا ہے حضرت جانے کا, مسافر آدمی ہوں جی میں, ٹائم ہی نہیں, لیکن یہ نہیں کہ پڑھاتا بھی ہوں. تو آج کل آپ کو پتہ ہے حضرت جی وہ رواج ہے لاڑے یا کلا پاندے نے یا پگ پاندے, چلو پینٹ کوٹو جان چھٹی ہے حضرت جی, تو یہاں پگ تو یہاں کلا. تو میں حضرت جی بھائی دستک ہی دینی ہے نا دل پہ, ہاں جی میرا تو یہی کام ہے, میں نے تو دستک دینی ہے دل پہ, میں دے دیتا ہوں. میں نکاش پڑھا کے نا میں لاڑے دے کان چ کہنا میں لاڑیا تیرے تے کیس ہو گیا. وہ سارے لاڑے گھبرا جاتے ہیں بیچارے, حضرت میرا تے اج ویاہ ہے میرے تے کیڑا کیس ہویا. میں کہتا ہوں ایتھے نہیں ہویا کتے ہور ہویا, یہ پرچہ کتے ہور کٹوایا تیرے تے. یہ حضرت کی میں پگ پائی ہے نا سر تے کلا بنے آئی نا جی. میں نے کہا آئین پاکستان میں کوئی نئی شک تو نہیں آئی کہ جڑا کلا نہیں پا کے آئے گا ووٹ ہی نہیں ٹوری جائے گی. نہیں حضرت میں فیشن وہ جڑا ہے نا شیروانی دے نال میں بس یہی تیرے تے کیس ہویا ہے کہ کل جب تو نے اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے تو تجھے تیرا رب پوچھے گا 10 بندے آ ووٹی لی دے سر تے کلا تے پگ رکھ لی سی, کدی ساڑے سونے لی بھی رکھی سی ہے ووٹی لی تو سر تے رکھ لئی کدی ساڑے سونے لی بھی رکھی سی. اس ووٹی دی کی اوقات سی میرے سونے گئے ہیں, ہاں جی 4 دن تیری ووٹی منہ نہ دھوئے تو نہ نو ویکھی, 4 دن تیری ووٹی کریمہ نہ لائے تو ہی نہ نو ویکھی. لیکن میرا سونا تے وہی جنوں ویکھ ویکھ کہندے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي. تیری ووٹی کی سی میرے سونے گے, تیری ووٹی کی سی میرے سونے گے. تو اس ووٹی لی سر تے پگ رکھی, لیکن ساڑھے سونے لی تو اما عائشہ نے کہا نا جی, فرماتی وہ مصر کی عورتیں جنہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کے اپنی انگلیاں کاٹی تھیں. قرآن ہے نا جی, وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَةُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَن نَفْسِهَا قَدْ شَغَفَهَا مِنْ أَمْرٍ إِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. نے کہا زلیخا کیا ہو گیا, حسن یوسف نے تیرا حل کر دیا. إِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. انہوں نے کہا اچھا پھر کل میرے کار دعوت ہے. وہ جب آ گئیں ایک ایک سیب دیا, چھری دی, فرمایا چھریاں سیب پہ رکھ لو اور اس وقت کاٹنا جب حضرت یوسف جلوہ گر ہوں اور اپنے رخ سے نقاب اٹھائیں. اب قرآن کہتا ہے حضرت یوسف تشریف لائے, رخ مبارک سے نقاب اٹھایا. یہ حسن یوسف میں محویت کا عالم تھا کہ لکھا ہے کہ سیب کاٹنے کے بجائے انگلاں وڈ بیٹھی ہیں. وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ. اور قرآن کہتا ہے یہ نہیں کہ انگلیاں کاٹ کے انہوں نے کوئی شور مچایا ہائے ہائے انگلاں وڈ بیٹھی ہیں, نہیں, بلکہ انگلیاں کاٹنے کے باوجود آگے سے کہتی کہ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا. یہ تو کوئی انسان ہے ہی نہیں, ان هَذَا إِلَّا مَلَكٌ کریم, یہ تو کوئی اللہ کا عزت والا فرشتہ ہے. اور لکھا ہے جب حضرت یوسف علیہ السلام گلیوں سے گزرا کرتے آپ کے رخساروں کی چمک دیواروں پہ پڑا کرتی تھی. حضرت وہ جب قحط کا معاملہ بنا, وہ جو گلہ جمع کیا ختم ہو گیا, سارے حاضر ہوئے, حضرت کی کرنا ہے, فرمایا سب لوگوں کو باہر جمع کرو. سب لوگ جمع ہو گئے. حضرت یوسف ٹیرس پہ تشریف لائے, چھت پہ حضرت, اور آ کے آپ نے اپنے رخ مبارک سے نقاب. لکھا ہے یہ حسن یوسف کا عالم تھا کہ میاں صاحب کہتے ہیں 3 مہینے رجی خلقت ویک یوسف کی نہانی جنا محمد عربی ڈٹھا رجے دوئی جہانی. تیری ووٹی کی شاید تیری ووٹی کی سی تو ووٹی لئی رکھ لیا ساڑے سونے لئی
نہیں ہے۔ اس لیے پتر نہ کرو اس طرح، مارے جاؤ گے سارے حضرت جی، میں سچ کہہ رہا ہوں آپ کو۔ ٹھیک ہے آج ہمارے اسٹیجوں پہ قرآن نہیں، آج ہماری اسٹیجوں پہ شعر و شاعری کا راج ہے، ہمارے اسٹیجوں پہ شعر و شاعری کا راج ہے، قرآن تو ہے ہی نہیں، نہ کو خطیب نے پڑھنا ہے نہ کو نقیب نے پڑھنا ہے، خطیب صاحب ہی دے شعر تے شعر تے نقیب صاحب ہی دے شعر تے شعر، قرآن تو ہے ہی نہیں ہمارے اسٹیجوں۔ لیکن قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ۔ اس لیے پتر جتنے نوجوان پائیے بیٹھے ہو چلے ہو، وہی ننگے سر تو اس کو فلم میں آنا چاہیے، اس نے ناچنا ہے فلم میں، اس نے کبھی ہیروئن کے دائیں ڈانس کرنا ہے، کبھی اس نے بائیں ڈانس کرنا ہے، کبھی اس نے آگے ڈانس کرنا ہے، کبھی اس نے پیچھے ڈانس کرنا ہے۔ وہ بھائی وہ فلم میں بابے کی پگ سر پہ رکھ کے آ رہا ہے، وہ جوانوں تسی کہڑے پاسے پہ گئے ہو، چلے ہو نارے ایڈے ایڈے وڈے تے سر تے انہاں واسطے ٹوپی بھی نہیں رکھی جاندی ہے۔ چلو پگ کی میں چلو چھوڑی، ٹوپی پہ آ جاتے ہیں نہیں ہوں رہن دے ادھر جی، رہن دے ہوں اگوں نہ کتے چھڑ کے آئی ہو ہے، ہوں رہن دے ادھر جی، ہوں چلن دے ہو اگوں واسطے آن کرنا پتر۔ میں اور پتر میری بات یاد رکھنا، لوگوں کی میں بات، اللہ کی ذات کو تو صرف اپنے اس کے محبوب کے رنگ میں سونا لگتا ہے، باقی کوئی بٹ جٹ گجر میر رائیں ایک ہی رنگ ہے اور اس کے سونے کا رنگ ہے۔ گجر اس کے سونے کے رنگ پہ آ جائے اس کو گجر بھی سونا لگے گا، باقی کو کہ گجر میں گجر ہوندی ایسی اتنا نو سونا لگا تو کوئی نہیں، کہیں گجر آئے کہیں گجر گئے۔ میں اپنی برادری دا نام لینا، کہیں گجر آئے کہیں گجر گئے حضرت۔ لیکن جس نے حضرت اس کے محبوب کا رنگ رکھا اس کو، اس لیے پتر بہت کام کرنے والے ہیں حضرت پتر، کدی آج تو بعد محفل چ ننگے سر نہ آئی ہو ہے، سونی پتر یہ سر پہ رکھو، یہ آپ کے نبی پاک کا رنگ ہے حضرت۔ اب دیکھو نا حضرت جی، یہ میں اگر اتاروں تو آپ حیران میرا سر پجیا دا سارا حضرت، یہ نہیں آپ سمجھیں کہ ہمیں گرمی نہیں لگتی ہے، لگتی ہے، لیکن کی کریے گرمی ویکھیے یا انہوں دا خوش ہونا ویکھیے، خود رکھو، اسی لوگ کہ ہم تو مائل با کرم ہیں، کوئی وہ کہنا دی گال کر دے جڑے ان ساڑھے لی سر تے ٹوپی بھی نہیں رکھ سکتے۔ میں صحیح بات کر رہا ہوں پتر، میں نہیں کوئی دیہڑی شیڑی لگانے آیا ادھر، نہ میں کوئی آپ سے پرچیاں لینے آیا ہوں، نہ مجھے اللہ نے سب کچھ اپنی جناب سے بڑا عطا کر دیا۔ اب اگر میرے جیسا بندہ حضرت جی، اللہ نے مجھے اتنی سونی بڑی گاڑی عطا، پھر میں حضرت جی سٹیج تے بیٹھ کے چولاں پہ مارا، اس نے مجھے عطا اتنا کر دیا، میرا حق بنتا ہے کہ میں بولوں اب حضرت، بے خوف اس نے مجھے کر دیا، زور اس نے مجھے بڑا عطا کر دیا، پھر کاہے کو چول ماروں حضرت، میں پھر آپ کی خیر خواہی کیوں نہ کروں حضرت۔ سونی پتر وہ فلماں حضرت جی، اور ہم نے محفلوں میں، میں کہنا بھائی لاڑیا تیرے تے کیس ہو گئے، روزے چیک کرو اس کا نامہ اعمال، مرنے سے پہلے جو آخری جمعہ پڑا اور جب بالغ ہوا پہلا جمعہ، سارے جمعے چیک کرو، کسی جمعے بنی ہے بھائی، فرشتوں نے چیک کرنا ہے جو کر کے چیک ہو جانا، نہیں جی سارے جمعے ہیں جی نے۔ شب برات دیکھو جی ادو ہی ہیں جی آیا، شب معراج چیک کرو اس کی، وہ ہیں جی سی، شب عاشورہ دیکھو وہ بھی ہیں جی سی، عیداں دیکھو دوئیں نہیں وہ ہیں جی سی، تاک راتاں چیک کرو وہ بھی ہیں جی سی، کوئی بندیا ووٹی لئی پاک ساڑھے سونے لئی نہیں پاک ہے، اس لیے پتر نہ کرو اس طرح، یہ اسی لیے تو پتر حال ہو گئے نا آج ہمارا، اسی لیے تو کسی نے کہا تھا ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے تھے پیشوا، ان سے پھرے جہاں پھرا آئی کمی وقار میں، بڑے کام ہیں بچے کرنے والے، ایک محاذ نہیں کھلا ہوا، اور اللہ کی قسم ہے صرف پتر تسی کام کرو پھر ویکھو تسی انہوں نے سونے کڈے لگ دے۔ میں نے حضرت ایک ادھر میں سعودیہ تھا تو ایک مصری عالم تھے حضرت نا، وہ ان سے بات ہوئی کمال، انہوں نے وہ کہتے جب میں مسجد نبوی شریف تھا ادھر جو خادمین ہیں نا، خادمین ہیں
مسجد نبوی شریف. کہتے میں ان کو دیکھا, میں نے کہا یار اسی کی کرن رہے ہیں, سعادت تو ان کی ہے. مسجد نبوی شریف کی صفائی کرتے ہیں, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حرم مبارک کی اتنی خدمت کرتے ہیں. کہتے میں نے فیصلہ کی تھا بس بند سارا کچھ اج تو بعد میں بھی سعودی حکومت نوں درخواست دینی ہے تو میں بھی حضرت ایتھے جڑا نا وہ لگ جانا. میں نہیں, جمعہ بند, تقریراں بند, تحریراں بند ساری ایتھے خدمت. کہتے میں ادھر اپنے ہوٹل میں رات کو سویا تو کرم ہو گیا, نبی پاک علیہ السلام کی پاک بارگاہ میں حاضری ہو گئی. تو نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں جڑا جتھے بھی ہوئے جو کام کردا ہوئے تو سانوں اتھے ہی سونا لگتا ہے. کم کم اس وقت نبی پاک علیہ السلام کی امت کو ضرورت ہے پتر, کم کرو میرے بچیوں, ختم نبوت پہ کام کرو, یہ لوگ نمازی ہو جائیں اس پہ کام کرو, ان کا اخلاق اچھا ہو جائے اس پہ کام کرو, کام کرو. پھر جو کام کرتا ہے یہ جب حضرت غازی علم دین شہید رحمت اللہ تعالی جب جج نے حضرت وہ سزائے موت لکھ کے حضرت جی وہ قلم توڑ دیا نا, تو جتنے بھی اہل اللہ تھے اللہ والے ان کو سکون ہی نہیں آ رہا تھا. انہوں نے کوئی ساڑھے ہوندے ہیں علم دین پھانسی چڑھ جائے گا, ہم کل جا کے اللہ اور اللہ کے رسول پاک کو کیا منہ دکھائیں گے. وہ لکھا جی پیر سید جماعت علی شاہ صاحب اور دیگر مشائخ وہ آپس میں مشاورت ہوئی. انہوں نے کہا بھئی تھلے تے زور لا بیٹھے ہیں, اتے زور لائیے حضرت. اور مشورہ کیا ہوا کہ ہم لوگوں کو بتاتے ہیں کہ جو بندہ بے گناہ کہہ دو, ٹھیک ہے جی, لازم ہے کہ بے گناہ ہو, گناہ گار نہ ہو, بے گناہ کہہ دو. تو وہ سورہ یوسف کی تلاوت کرے, خود نہیں کر سکتا تو کسی حافظ صاحب کو کہے کہ آپ کریں میں سنتا ہوں. اگر یہ بھی نہیں کر سکتا تو پھر کسی متقی حافظ صاحب کی بارگاہ میں عرضی پیش کرے, حضرت روز میری رہائی دی نیت نال ایک بار پڑھ چڑھیا کرو. تینوں میں سے کوئی کام کرے, اللہ غیب سے رہائی کا اہتمام کر دیں گے. مشورہ ہوگا. اب پھر مشورہ یہ ہوا کہ اب پتہ نہیں جی علم دین پڑھے بھی ہیں کہ نہیں پڑھے, اور اگر پڑھے ہیں تو معروف پڑھے ہیں, مجہول پڑھے ہیں, کسی حافظ سے پڑھے ہیں, کسی عورت سے پڑھے ہیں, کسی قاری سے پڑھے ہیں, مخارج تجوید ٹھیک ہے نہیں ٹھیک. تو یہ فیصلہ ہوا کہ چلو اس طرح کرتے ہیں کہ ہم ہی جو ہے نا روز جا کے سنا دیا کریں. جیلر سے اجازت لی, ظاہر ہے جی وہ بھی مسلمان ہی تھا, اس نے اجازت دے دی. اب جتنے بزرگ تھے نا جی لکھا ہے کہ ان میں حافظ قرآن صرف امیر ملت پیر سید جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی, باقی غیر حافظ تھے. وہ اجازت مل گئی, حضرت علم دین کے پاس آئے, وہ جو باتیں باہر ہوئیں آ کے حضرت غازی علم الدین سے بھی ہوئیں. اور غازی صاحب کہنے لگے کہ حضرت اس سے بہتر کیا ہے کہ سید صاحب قرآن پڑھیں اور میں سنوں. اب پڑھیں جی میں سنوں گا. اب جناب وہ سید صاحب نے تلاوت شروع کی جی, الف لام را تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. اب سید صاحب پڑھ رہے ہیں اور قربان جاؤں جی سید صاحب نے کیا پڑھا ہوگا, کیا سونا سید صاحب نے قرآن پاک پڑھا ہوگا حضرت. وہ سید صاحب پڑھ رہے ہیں حضرت, اور اگر کوئی حافظ قرآن بیٹھے ہیں ادھر تو بخوبی جانتے ہیں کہ بڑا پکا حافظ بھی ہو نا, پکا, بس توجہ ہٹنے کی دیر ہے اور ساتھ ہی خطا. پکا حافظ بھی ہو, توجہ ہٹنے کی دیر ہے, ساتھ ہی خطا. ادھر بھی یہی ہوا کیونکہ کیفیت بنی تھی. سامنے وہ بیٹھا ہے جو ناموس رسالت پہ قربان ہونے جا رہا ہے, کیفیت بنی تھی, بس توجہ ہٹی اور ساتھ ہی آپ زبر کی جگہ زیر پڑ گئے. حضرت غازی علم الدین عرض کرتے ہیں حضرت سید بھی ہو ولی بھی ہو لیکن پڑھن اللہ دا کلام ڈے ہو,
اور عربی زبان بڑی حساس زبان ہے، زیر زبر سے مطلب کچھ کا کچھ ہو جاتا ہے. ذرا توجہ فرمائیں، آپ جو ہے نا وہ زیر کی جگہ زبر پڑ گئے ہیں. حضور امیر ملت بڑے حیران ہوئے، وہ ہم تو یہ سوچ کے آئے تھے پتہ نہیں ناظرہ بھی آندہ کہ نہیں، تو یہ حافظ قرآن کی غلطی نکال رہا ہے. جب دیکھا تو غلطی بھی تھی. اب لکھا جی حضور امیر ملت پیر سید جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حیران ہو کے پوچھتے ہیں علم الدین، ہم تو باہر یہ بیٹھے سوچ رہے تھے پتہ نہیں پڑھے ہے نہیں پڑھے، پڑھے آئے کدے کو پڑھے ہے، ہاں جی، اور تو حافظ قرآن کی غلطی نکال دی، اور غلطی بھی ٹھیک. وہ بتا تو صحیح تو نے کدھر سے پڑھ لیا. تو حضور پیر سید جماعت علی شاہ صاحب کو غازی علم الدین جواب کیا دیتے ہیں، شاہ جی آپ نے تو پھٹوں پر بیٹھ کر استادوں سے پڑھا ہے، اور علم الدین نے پڑھا بھی ان سے ہے جن پہ نازل ہوا ہے. ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائے بھی نہیں. کنوں پڑھائیے کنوں نوازیے جڑے ہوں ساڑھے واسطے سیر تے. ہاں پتر بہت کچھ ہے میرے بچے ہو، لیکن ساڑھے گرو بھی پیران تے پار پایا گیا، بہت کچھ ہے. اقبال نے کہا تھا عالم ہے فقط مومن جاں باز کی میراث، مومن نہیں ہے جو صاحب لالاک نہیں ہے. تیرے کو پیران تے پار ہی نہیں پایا، تو چٹی چمڑی ویک کے رہ گیا. تو چٹی چمڑی ویک کے. قادیانیوں کے پاس بھی تو حضرت یہی ہتھیار ہیں، دو ہی تو ہتھیار ہیں، چٹی چمڑی تے واردہ ویزا. پتر چٹی چمڑی اور بار کے ویزے کے لیے نبی علیہ السلام سے بے وفائی نہ کرنا کبھی ہے. ان سے مانگ لینا، ان سے مانگ لینا، ان سے مانگنا. مجھے تجھے تو تیرے اور میرے امام نے عقیدہ دیا ہے. آپ فرماتے ہیں کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے. یہ کو بہتے ویزے دیتے ہیں یہ صرف اتھے دے ویزے دیندے نے، مدینہ پاک تو اتھے دے ویزے بھی ملتے ہیں، ادھر جنت کے ویزے بھی ملتے ہیں. وفا کرنا پتر نبی پاک علیہ السلام سے، چٹی چمڑی اور ویزے کے لیے آپ سے بے وفائی نہ کرنا. ان سے مانگ لینا. ان سے ایک صحابی تھے حبشہ مزاج رکھتے تھے، اب اوپر سے تھے بھی صفہ شریف میں، فقر بھی تھا، رنگ مبارک بھی حبشہ والا تھا حضرت. اب کون ان سے جی شادی کرے اپنی بچی کی. لیکن نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں نا بڑے مغموم سے بیٹھے تھے. آپ نے فرمایا کیا ہوا، مفہوم ہے بات کا. عرض کرتے ہیں محبوب نکاح کا ارادہ رکھتا ہوں. تو فرمایا مسئلہ کیا ہے. عرض یہ محبوب مجھے کون لڑکی دے گا، رنگ دیکھیں اوپر سے فقر ہے. فرمایا جہاں فلاں سردار کو جا کے کہے کہ اللہ کے نبی نے تیری بیٹی کا رشتہ مجھ سے کر دیا. وہ گئے، دروازے پہ دستک دی، سردار نے دروازہ کھولا. انہوں نے سمجھا کہ شاید اپنے گلو کہہ رہے ہیں میں سردار اور یہ وہ. انہوں نے واپس بیٹی سن رہی تھی، اس نے اپنے باپ سے کہا باجی یہ کیا کر دیا. آپ ان کو دیکھ رہے ہیں، ان کو نہ دیکھیں، جنہوں نے بھیجا ان کو دیکھیں. زندگی میں نے گزارنی ہے، کیا کر رہے ہیں انکار. آپ اللہ کے رسول کو انکار کر رہے ہیں. زندگی میں نے گزارنی، میں اسی بات پہ خوشی خوشی زندگی گزار دوں گی کہ ان سے میرا رشتہ اللہ کے رسول نے کیا تھا. وہ ہنسی خوشی واپس گئے. لیکن پھر جا کے پھر وہ پوچھا اب کیا ہوا. عرض کی اللہ کے رسول نکاح کے لیے لڑکی تو مل گئی، لیکن میرے پاس پیسے ہی نہیں ہیں، نکاح کا کیا کروں. نبی علیہ السلام نے فرمایا کون اپنے بھائی کی مدد کرے گا. ایک صحابی اٹھے، اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں کچھ پیش کیا. آپ نے فرمایا جاؤ جا کے بندوبست کرو. اب لکھا جی وہ مدینہ پاک کے بازار میں نا نکاح کا سامان خرید رہے تھے، تو ادھر جہاد کا اعلان ہو گیا، جہاد پہ چلو. اور میں حیران ہوتا ہوں حضرت آج اپنے نوجوانوں پہ کہ حضرت علی دے نعرے مار کے نا دا پنگ پین تے دل کرتا ہے، کسی دا تمال پان تے دل کرتا ہے، کسی دا ٹول تے نچن تے دل کرتا ہے. یار حضرت علی پاک کے نعرے کی تو یہ تاثیر ہی نہیں ہے بچے. میرا چیلنج ہے حضرت جی کیمرہ لگا ہو کوئی ماں جی دا لال حضرت میں کٹ دے ہے 3-4 شہواں، بلکہ پتہ ہے اگر آپ حضرت علی پاک کو پڑھیں گے تو کیا ملے گا.
آپ کو ملے گا کہ حضرت علی پاک نے اپنی ذوالفقار سے 40,000 کافر واصلے جہنم کیے. پتر تیرے میرے علی کتھوں بھنگ کڈ لیندی تسی, کتھوں تسی ٹول لیندے, کتھوں تسی گھنگرو لیندے, کتھوں تسی تمالاں چک لیندیاں. وہ ٹھیک ہے یار, کوئی دیوانہ وہ اس کی دیوانگی ہے. کیا حضرت دیوانگی پہ دین کی بنیادیں رکھی جائیں گی؟ وہ اس کا اپنا حال ہے. حضرت لال شہباز قلندر, حضرت ابو علی قلندر, وہ ان پاکوں کا ایک اپنا حال ہے بھائی. دین تو نہیں ہے وہ, دین وہی ہے جو حضرت علی پاک نے کیا ہے, اور کوئی تو ایسی بات نہیں. میں حیران ہوں, حضرت علی پاک کے نعرے کی یہ تاثیر ہی نہیں ہے کہ وہ مار کے تمال پان تے دل کرے, تے نچن تے دل کرے, تے جناب بھنگ پین تے دل کرے. بلکہ کیا اللہ کی قسم ہے, میں جان رب کو دینی ہے, سامنے مسجد ہے, میں تو جب ذکر علی کرتا ہوں سنتا میری رگوں میں خون کی روانی تیز ہو جاتی ہے, جوش مارتا ہے خون اندر, کشمیر یاد آتا ہے, فلسطین یاد آتا ہے, کیونکہ تاثیر ہے نا جی. 40,000 کافر حضرت علی پاک نے اپنی تلوار نال جنم چٹورے. حضرت ہیں اللہ اکبر, ہیں یا رسول اللہ, یا علی. لیکن کیا ہے قوم کے حالات دیکھو. علی دے ملنگ پیندے کوٹ کوٹ پنگ, ایندے دل تے کردا ہے ملنگ کٹیے پڑ کے سارے. ایندے ملنگ کٹیے پھڑ کے حضرت, جو کیا تعارف کروا رہے ہیں امت کو حضرت علی. وہ چوڑیا کتھے پنگ آ گئی؟ ادھر بدر ہے, ادھر احد ہے, ادھر تبوک ہے, ادھر خیبر ہے, خیبر کا دروازہ ہے. حضرت علی کا اکھیڑنا ہے, ایک ہاتھ سے ڈھال بنانا ہے, اور 40 صحابہ کا اس کو ہلا نہ سکنا بھی ہے. اور گندے آدمی کیا تعارف کروا رہا ہے قوم کو حضرت علی کا؟ کتھے پنگ آ گئی ہوئے. لیکن ایسے کئی منحوس لوگ موجود ہیں میرے معاشرے میں, کوئی ایسی بات نہیں پتر. وہ تو خیبر ہے, وہ تو خندق ہے. اس لیے پتر, اور میں آپ سب کو کہوں گا روز نا, یا 11ویں دی نسبت نہ یا 12ویں دی نسبت نہ اکھاں بند کر کے نا, تو پھر حیدر, تیرے چ غیرت آئے, تیرے چ غیرت آئے. ہیں جی, غیرت آتی ہے, غیرت آتی ہے, غیرت آتی ہے. اکھاں بند کر کے نا, یا 11 واری یا 12 واری ہیں اکھاں, حیدر, تیرے چ غیرت آئے. نعرہ حیدری, 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 غیرت آئے. لیکن تو سمجھی نا تمال پان تے دل کیتا ہے, کام خراب ہے. پھر کسی کو ٹریٹمنٹ کروا اپنا جا کے, تیرے کو جراثیم خراب نہیں, کیونکہ نہیں ہے بالکل ایسا کچھ نہیں. ہاں حضرت جی دیکھو نا, صلاح الدین ایوبی علی دے ملنگ نے نا پتر, حضور غوث پاک نے تھاپا دیتا سی صلاح الدین ایوبی. غوث پاک حضرت علی دا ہی فیض آ رہے ہیں. نجیب الطرفین سید حسنی بھی حسینی بھی حضرت, لیکن قوم دا جناب تمال پان تے دل کردا, کشمیر جان تے دل نہیں کردا کسی. وہ لکھا ہے, اوے حضرت او بھائی اس کو رہنے دو یار, سارے اندر دھیانے دے حل ہو جاندہ ہے. خیر تصویریں بن گئی ہیں حضرت. وہ لکھا ہے حضرت کہ وہ سامان لے چکے تھے, تو ادھر اعلان ہو گیا جہاد, ادھر اعلان ہو گیا جہاد حضرت. اسی لیے تو پتر دیکھو نا, پھر وہی کی کہندے نے, دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے, اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. قوم نو پڑھایا ہی کوکڑ تے نچنا والا چوہا ہے, تے جہاد کتے آ گیا پھر تے ہیں جی. جب قوم کو پڑھایا ہی حضرت جی نچنا والا چوہا ہے, تے تھسٹی کرو پڑھایا قوم نو, تو پھر کیا بنے گا قوم کا. اس لیے حضرت جی میں چلو بات نہیں بڑھاتا, سیڑھی بھی لگ گئی ہے. جتنے ابو بیٹھے ہیں پتر جی, اپنے بچیاں دی طرف باجی انہوں نے نہیں پڑھایا, تسی پڑھاؤ. اپنے بچوں کو بٹھا کے حضرت علی کی باتیں سنایا کر, اپنے بچوں کو بٹھا کے جناب سیدنا صدیق اکبر کی باتیں سنایا کرو. ان کو گھر سے ختم نبوت کی گھٹی دو حضرت, پھر کوئی کچھ نہیں کر سکے گا ان کو.
ان کو گھر سے گھٹی دو. ہیں جی ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. کرو گھٹی دو ان کو روز بٹھا کے پتر کوئی مرزا کوئی لولا کوئی لنگڑا کوئی انا کوئی کانا کوئی ذلی کوئی بروزی کوئی ٹٹی میں مرنے والا نبی ہو ہی نہیں سکتا کوئی نہیں. روز حضرت ان کو بٹھا کے ان کو صدیق اکبر کی باتیں سناؤ ان کو عمر فاروق کی باتیں سناؤ ان کو عثمان غنی پاک کی باتیں سناؤ ان کو حسنین کریمین کی باتیں سناؤ. دیکھو نا حضرت جی ٹوٹ بٹوٹ پوئم آ گئی. میں کہتا ہوں اب میں سنانے لگا ہوں حضرت اگر اس کو پوئم میں لاتے اور میری بچیوں کو حضرت تیسری چوتھی کلاس میں یہ پڑھا اللہ دی قسم ہے یہ مر جاتی یہ کٹ جاتی لیکن یہ اپنے دوپٹے اور اپنی چادریں کبھی نہ اتارتی ہیں. لیکن پڑھائے کچھ نہیں. رزلٹ پھر کیا نکلا آج اسلام آباد کھڑے ہو کے یہ نعرے مار رہی ہیں میرا جسم میری مرضی. اگر ان کو یہ سنو جناب امام حسن پاک حضرت اب فرماتے ہیں میری اماں سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب فرماتے ہیں میری اماں سیدہ فاطمہ کا وصال ہو گیا لیکن آپ فرماتے ہیں بڑا پتر حسن ہونے کے باوجود کبھی نوبت نہیں آئی میں نے بھی اماں جان کے سر مبارک کا کو بال دیکھا ہو. اے اللہ اگر جی جس نے حضرت جی ٹوٹ بٹوٹ کا مرغا لکھ دی اگر وہ اس کو پوئم میں لکھتا اور یہ پوئم حضرت جی تیجی چوتھی کلاس میری تیاں نو پڑھائی جاندی انہوں نے لانیاں ہیں چادراں اپنی انہوں نے اپنے جسماں دی بازاراں چ نمائش پارکاں چ نمائش کرنی سی کدی لیکن بیچاریوں کو پڑھائے کچھ نہیں ہے. یہ بیچاری بے قصور ہیں حضرت جی جمعے چ جاندیاں کوئی نہیں سکول پڑھاندے ککھ نہیں نہ ابو نے کچھ بتایا نہ امی نے کچھ بتایا. ابو بھی موبائل تے امی بھی. میں حضرت صاحب لوگ دم کروانے آتے ہیں جمعے میں میرے پاس یا محافل پہ بھی جی دم کر دو جی کہتا دم کرو جی اے حضرت موبائل نہیں جی چھڑتا موبائل ہے دے ہتھوں لہو تے زمین تے ولن لگ پندا. میں نے کبھی کسی بچے کو دم نہیں کیا. میں کہتا ہوں بچے ادھر ہو ابو جی ادھر آؤ دم تہاڈا بندا انہوں میں کہدا دم کرا اے نحوست تیرے کو لگی ہے اس بیچارے نے کیونکہ اس نے جب دیکھا جناب ابو جی دے ہاتھ چ موبائل دیکھا امی کے ہاتھ میں دیکھا تو موبائل بیچارہ داد کے گیا دودی بھی موبائل دودا ابو بھی موبائل تائی نو ملن گیا وہ بھی موبائل تے لگی چاچی نو ملن گیا وہ بھی موبائل تے پھپھو نو ملن گیا وہ بھی موبائل تے راتی تایا ابو گھر آئے وہ بھی موبائل چاچا گھر آیا وہ بھی موبائل نان کے گیا نانا ابو موبائل نانو موبائل وڈی مامی نو ملن گیا وہ بھی موبائل چھوٹی مامی کل گیا وہ بھی موبائل خالہ نو ملن گیا وہ بھی موبائل راتی وڈے ماموں کام تو آئے وہ بھی موبائل. انہوں نے کہا پتہ نہیں کی شاید سارے نے پڑھی اور انہوں نے پڑھ لی. کاش حضرت ہم نے اتنا ان کو قرآن پاک پکڑ کے دکھایا ہوتا. حضرت صاحب بے قصور ہیں یہ بیچارے. یہ جو کر رہے تھے نا مجھے اب ان پہ غصہ نہیں آتا. یہ میں سمجھتا ہوں میں ناکام ہو گئی. میں نہ دی تربیت ہی بیچارے نہیں کر سکتا. ان کو آج تک بیٹھنے کا طریقہ نہیں آتا ان کو کھانا کھانے کا طریقہ نہیں آتا. کیوں؟ کیونکہ میں اپنی پرسیاں لئی اگے گیا ہی نہیں اور قوم نو ایتھے ہی رکھیا 75 سالاں تو کی تیریاں بکریاں نو پاواں گی میں چارا تے لیواں مینوں نال رکھ لے. میں نے امت کو اس سے آگے جانے ہی نہیں دیا. میری عمر مدینے دے ٹبیاں دی تصویر بنا دیاں گزر گئی. امت بچاری دا بیڑا غرق ہو گیا. میں مدینے پاک دے ٹبیاں دیاں تصویریں ہی بناتا رہا. کوئی کچھ یہ مجھے اب ان پہ غصہ نہیں آتا. ان بیچاروں کا کیا قصور ہے؟ ان کو بتایا کس نے؟ سکول گئے ککھ نہیں دیتا انہیں. او 14 نکات تے نہرو رپورٹ تے جناب آل انڈیا کانفرنس. یہ بیچارے بے قصور نے سر. حضرت صاحب بڑھن دی تربیت ہی نہیں. کسے نے انہوں نے ککھ نہیں دسیا. نہ ماں نے دسیا نہ پیو نے دسیا نہ سکول نے دسیا نہ کالج نے دسیا نہ یونیورسٹی کھل گیا نا پول آپ کے سامنے. 5500 بچیوں کی عزت لوٹ لی گئی ہے. یہ بیچاری
کیا بولوں حضرت، مجھے اب نہیں غصہ آتا ان پہ، پہلے شروع سے میں اٹھ کے ٹر جانا نہ غصے میں، اور پہ آدھا جی میں چلا جائے. ان کو بتایا کس نے کیا ہے. محرم آ گیا، پیاس اور بھوک سے اگے گئے کوئی نہیں. ربیع الاول آن لگا، حلیمہ پاک دیاں بکریاں تو اگے، ام محبت دیاں بکریاں تو اگے، بس کھڑے ہیں اتنے. کس نے ان بیچاروں کو کچھ بتایا؟ اللہ جو کر رہے ہیں دعوت اسلامی ہیں اور بڑے بڑے نام ہیں. بالکل حضرت امی ابو جی، امی انہوں نے قرآن پڑھ کے بخاؤ حضرت. میں بس چھوڑنے لگا ہوں حضرت جی. اب دیکھو نا حضرت جی، میں قرآن شریف لے کے بیٹھا تھا حضرت، اور میں حضرت جی چلو اس کو کیا، میں پڑھتے پڑھتے حضرت جی آ گیا میرا بچہ. یہ بچے دیکھتے ہیں حضرت، یہ بچے دیکھتے ہیں. میں حضرت جی ان قرآن شریف لے کے لگا، پڑھ دیں سورہ یاسین تے میں آ گیا. وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ. وہ دن جب اللہ کہیں گے آج مجرم وکھرے ہو جاؤ. میں حضرت ادھر آیا اور میری ہچکی بد گئی خوف الہی سے، اور میں بار بار اس آیا پاک کو پڑھ رہا ہوں. وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ. اور اتھرو گر رہے ہیں یہ کہتے ہو دن میں بھی مجرمہ چنا ہوں. دو گروپ ہونے ہیں نا، ایک سلام قولا من رب الرحیم، اور ایک وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ. ایک نو سلام آئے گا اور دوجیاں نو آج مجرم لہدا ہو جو. میں حضرت پڑھ رہے ہوں اور نال میرے تھرو ڈگ دینے پہ. میرا پتر میری تھی ویخ دی پئی مینوں، وہ ابو جی کی پڑھن ڈے نے، نال روئی آندے نے. اللہ کی قسم ہے جدو تو تے میں قرآن شریف رکھ کے جانا ہے نا، تیری تے میری تھی تے تیرے تے میرے پتر نے ضرور کھول کے ویکھنا ہے. کی یہ بھلا ہے کیوں میرا ابو رویا ہے؟ امی جناب قرآن شریف پڑھ دی پئی اور پڑھ دی جناب سورہ انفطار آ گئی حضرت. اذا السماء فطرت وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ. اور اگے پھر نکلیاں چیکاں اندر. عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ. امی ہوری رون ڈائی دیاں نے، امی ہوری آندے اتھرو ڈگ دے نے، اور بچے ویکھ دے نے پھر میری امی. اللہ دی قسمیں جدو امی نے قرآن شریف رکھ کے جانا ہے نا، بچیاں نے ضرور کھول کے ویکھنا ہے. دے کی ہے بھلا کیوں میری امی روئی پڑھ کے؟ اوے امی پڑھ، اوے ابو جی پڑھو حضرت ہے. آخری بات جی وہ لکھا جی کوئی بزرگ تھے، وہ ساڑھے ہر کے بزرگ نہیں ہیں، واقعی بزرگ تھے. انہوں نے اپنی بچی کو اس کی تربیت کی تھی. انہوں حضرت علی پڑھائے سر، انہوں سیدہ کائنات پڑھائیاں سر، انہوں اماں عائشہ پاک پڑھائیاں سر. وہ لکھا جی وہ بچی کو نا اپنے ساتھ مچھلیاں پکڑنے لے گئے. وہ مچھلی پکڑ کے بیٹی کو دیتے اور پھر مچھلی پکڑنے لگ جاتے. وہ مچھلی کو دیکھتی اور مچھی واپس پانی. اب ان کو نہیں پتا پیچھے کیا چل رہا ہے. جب وہ سورج اوپر آ گیا، گرم دوپہر ہو گئی، اب نہیں ٹھہرا جا رہا دھوپ میں سورج کی شدت کے سامنے، انہوں نے مچھلی پکڑنے کا سامان لپیٹا اور اپنی بچی کو کہتے ہیں پتری میری بچی تھی ہے میری ہے. وہ ہاں کنیاں کا مچھلیاں ہوئیں. اس نے وہ برتن دکھایا تو مچھلی کوئی بھی نہیں. انہوں نے کہا پتر میں نے اتنی مچھلیاں پکڑ کے دیں کدھر گئیں؟ انہوں نے کہا ابو جی میں نے مچھلیاں دریا میں واپس پھینک دی. وہ کہنے لگے بیٹا میں نے اس لیے دی تھی کہ دریا میں واپس پھینک دی. کیوں پھینک؟ سنیے گا جی، کیا کمال لوگ تھے. کیوں پھینک دی؟ تو سنی بچی کیا کہتی، ابو جی آپ روز صبح ہمیں بتاتے نہیں ہماری تربیت کرتے ہوئے کہ پتر اللہ کی یاد سے غافل نہ ہونا. وہی مچھلیاں جال میں پھنستی ہیں جو اس دن اللہ کا ذکر نہیں کرتی ہے. ذکر نہ کرنے کی نحوست سے وہ جال میں پھنس جاتی. بابا اب روز ہمیں نہیں بتاتے کہ پتر اللہ کی یاد سے غافل نہ ہونا. اسی درخت پہ آری چلتی ہے جو اللہ کی یاد سے
یہ پاویں حضرت جی مسجد دے باہر لگا ہے، جدن غافل ہویا نا اللہ نے محلے جو کسی دے دل چ پانا، چل ہوئے آری تے گھوڑا لے کے وڈ اینو، یہ آپ اور میں ہی ہیں ویلے پلن ڈے نے، باقی نو آپشن ہی کوئی نہیں، جس نے اپنا کام چھوڑا فنش ختم، ٹھیک ہو گیا جی۔ تو وہ فنش حضرت جی، وہ کہتی ہے بابا آپ نہیں روز ہمیں کہتے کہ پتر اللہ دی یاد تو غافل نہ ہوئی ہو، اسی جانور کے گلے پہ چھری چلتی ہے جو اللہ کی یاد سے، وہ بزرگ کہتے ہیں پتر یہاں تک تو بات ٹھیک ہے، تو مچھی واپس گئے اڑ چڑی، وہ مچھی آگے سے قید کرتی ہے بابا اس لیے مچھلیاں میں نے پانی میں واپس پھینک دی کہ ہم نے نہیں کھانی وہ مچھلیاں جو اللہ کے ذکر سے غافل ہو چکی ہیں، کہیں وہ غافل مچھلیاں کھا کے ہم بھی غافل نہ ہو جائیں ہیں۔ لیکن ہم نے ایسا کچھ نہیں سکھایا بچوں کو حضرت جی، ہم نے ایسا کچھ بھی نہیں، اس لیے حضرت سکھاؤ یار اپنی نسل تے، کل حضرت جی پاکستان کچھ سے کچھ ہو جائے گا اگر آج ہم سارے شروع ہو جائیں، ابو اپنی ڈیوٹی پوری کرے، امی اپنی ڈیوٹی پوری کرے، پوری کرے، نہیں تو وہی اقبال جی، شکایت ہے مجھے یا رب خدا وندان مکتب سے، سبق کن شاہین بچوں کو دے رہے ہیں خاک بازی کا حضرت جی، سارے جتنے ابو ہیں محنت کرو حضرت اپنی نسلیں تے، محنت کرو اپنی اولاداں تے، جنگ ہے اس وقت، لیکن اسی ستے پائے ہیں حضرت جی، اسی اٹھو حضرت کم کریے پتر، اپنی نمازاں پوریاں کرو، اللہ دا ذکر کرو، درود پاک پڑھو، اپنے کراچ قرآن شریف کھولو، دکھ ہے پتر میں انہیں پھر ایک دکھ میرے منہ تے آ گیا، کھولیے تو تاں سانو یہ پڑھنا آندا ہے، سانو پڑھنا آندا نہیں ہے، کیوں حضرت علی پاک نہ سارے انہوں پیارے نا، چلو پھر میں ان کی کرنا، اللہ میں نے خود بہانے جانا ہے حضرت، وہ میں اسپیشل نوجوانوں سے سوال میں کہتا ہوں پتر کسے رات مالک مہر کرے اور حضرت علی پاک دی زیارت ہو جائے، حضرت علی پاک کی زیارت، خواب میں حضرت علی پاک حکم کریں کہ قرآن شریف لے کے آؤ، خواب میں قرآن پاک لایا جائے، حضرت علی پاک خواب میں حکم کریں قرآن شریف خواب میں قرآن شریف مجھے دے، اب خواب میں حضرت علی فرما دیں یہ وہ قرآن ہے جو میرے محبوب پاک کے قلب مبارک پہ اترا، یہ وہ قرآن پاک ہے جو میرے حسین نے کربلا میں نیزے پہ پڑھا تھا، چل تو وے کے سانو سورۃ طٰہٰ سنا چھڑ، کیوں بھائی بس کیوں بھائی منڈے ہو کا کیوں سنا لواں گے سورۃ طٰہٰ، واہ جی واہ، اچھا کیوں بھائی کا کیوں سورۃ طٰہٰ اور حضرت علی پاک نو سنانی سنا لواں گے، نہیں آپ تے سنا لو گے حضرت جی، میں نہیں کر یہ نہیں آپ نے تے سنا لینا ہی مجھے پتہ ہے، کیوں بھائی نوجوانوں کا کیوں نہیں جو مدرسے والے ہیں یا میں ان سے نہیں پوچھ رہا، جڑے بیچارے میرے ورگے نے انہوں نے پوچھن دیا، پہلا مسئلہ تو حضرت یہ بن جانا ہے، میں نے سوچی پڑ جانا ہے، ان میں حضرت علی پاک نو کیویں عرض کراں کہ مولا میرے لاتے اننے خراب نے مینوں پتہ ہی نہیں سورۃ طٰہٰ کہڑے سپارے چ، سنانا دی گل تے بعد چاہیے، مینوں اینا ہی نہیں پتہ سورۃ طٰہٰ کہڑے سپارے ہے، اتنے حضرت حالات خراب، امت نے قرآن پاک چھوڑ دیا، بلکہ آپ نے نہیں اسی مولویاں نے بھی چڑھ چڑھیا، آج ہماری محفلوں میں کیا ہوتا ہے ایک تلاوت 8 نعت خواں، ایک تلاوت 6 نعت خواں، رب کا کلام صرف ایک باری اور بندیاں دا کلام 10 باری، اور وہ بھی ہمارے نعت خواہ معیاری کلام نہیں پڑھتے کوئی، اعلیٰ حضرت کا کلام، امام حسن رضا کا کلام،
کلام بھی پڑھتے ہیں نونے برفی والے دا، وہ بھی نہیں کہ کوئی معیاری پڑھا جائے حضرت جی، وہ بھی ہاں جی، وہ بھی نونے برفی والے دا، انہیں برفی بنا دیا لکھ چڑھیا پڑھن ڈے قرآن آپ نے نہیں حضرت جی، اسی بھی چڑھ چڑھیا، اسی بھی ایک تلاوت، اور وہ بھی ادھر ہی تو بندہ ہی کوئی نہیں، صرف آپ نے نہیں چھوڑا، ہم نے بھی چھوڑا ہے ہماری سٹیجوں سے قرآن۔ اس لیے پتر قرآن شریف جی 5 وقت دی نماز باجی، پھر ساڑھے تے کرم ہونا جی، انج کرم نہیں جی ہونا، کیونکہ قرآن کا فیصلہ آخری بات جی، جتنے حالات، تیل کوئی نہیں، آٹا کوئی نہیں، چینی کوئی نہیں، پوچھو تو صحیح کیوں نہیں؟ آپ جناب چینل پہ اینکروں سے پوچھ رہے ہیں، اینکروں سے سن رہے ہیں، وہ آپ کو کیوں بتائیں؟ قرآن سے پوچھو، علماء سے پوچھو، کیوں ساڑھے حالات اس طرح دے ہو گئے؟ میں اللہ کی قسم دیکھ کے حیران ہوتا ہوں، یار ہم تو وہ امت ہیں جس کو اللہ پاک سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مانگا تھا، ہم وہی پاکستانی ہیں جن کے لیے اقبال نے کہا تھا میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ یہ حالات ہے وطن کے آج، لیکن وجہ کیا؟ ستے سارے ستے۔ اس وقت حضرت ضرورت ہے کسی ایسے لیڈر کی جڑا انہوں جگائے، جڑا انہوں صرف جھاکندی دے رہے حضرت ہے، پھر کر لن گیا پہ سارے ایس وقت گوڑے ستے دینے حضرت جی، گوڑ جڑا جگائے حضرت۔ میں تکلیف ہوتی ہے دیکھ کے، یار کنتم خیر امت نخرجت للناس، یہ خیر امت، امریکہ دے پیسے دینے، کینیڈا دے پیسے دینے، یو کے دے پیسے دینے، رشیا دے پیسے دینے، قطر دے پیسے دینے، دبئی دے پیسے دینے، سعودیہ دے پیسے دینے، چائنا دے پیسے دینے، سڑکیں گروی، روڈ گروی، دارے بک گئے سارے کے سارے حضرت۔ لیکن حضرت نہیں حضرت، میں اس یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے۔ اور حضرت کبھی قرآن سے پوچھو گے نا کیوں ساڑھے لات ایڈے ماڑے ہوئے، تو جتوں میں شروع ہویا سا میں اتھے بس کر چھڑ لگا جی۔ قرآن پتہ کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اور جو ہمارے ذکر سے منہ موڑے گا ہم اس کی معیشت کو تنگ کر دیں گے۔ اور فیصلہ باد والو مجھے بتاؤ جدی معیشت اللہ تنگ کرے وہ دی پھر معیشت اسدوں میں ٹھیک کر سکتا ہے؟ وہ دی معیشت ساکدار کو ٹھیک ہو جائے گی؟ نہیں، کیونکہ میاں صاحب کہتے ہیں اول حمد ثنا الہی، اول حمد ثنا الہی، تو جو مالک ہر دا اس دا نام پکارن والا، اس دا نام پکارن والا، کسے میدان نہ ہردا۔ اس لیے ہم ہار گئے کیونکہ اسی دا نام لینا چھڑ دے۔ اب میرے گھروں میں اس کا نام لیا جاتا، ان میرے کار ابتدا فجر نال ہندی، ان میرے کار سورہ یاسین پڑھی جاندی، ہم ہار گئے۔ پھر آج پتر انہوں راضی کرو تو پھر وہی ہے جے او بیلی سب جگ بیلی تے ان بیلی بیلی ہے، وما علینا الا البلاغ المبین۔